الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ سترہ جمادی الاخری 1443 ہجری 21 جنوری سن 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے ارادہ ہوا کہ چند معروضات پیش کروں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ ایک نیا اعلان تھا، انوکھا اعلان تھا جو پورے عرب کے معاشرے میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد خصوصاً ان کی ذریت اور نسل میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت مکہ غیر آباد علاقہ تھا اور رفتہ رفتہ وہاں آبادی بڑھتی گئی اور نسلیں گزرتی گئیں تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اس پورے عرصے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لوگ کاہنوں کو تو جانتے تھے، وہ لوگ جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، الٹی سیدھی پیشن گوئیاں جن میں زیادہ تر جھوٹی ہوتی، لیکن نبوت کا کوئی تصور ان میں نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی تقریباً مٹ چکا تھا، سوائے چند رسمی چیزوں کے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ ایسے میں آپ نے ایک نیا اعلان کیا۔ یہ نیا اعلان لوگوں کو بڑا عجیب لگا۔ وہ صرف نبوت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک نیا نظریہ پیش کر کے، یعنی اس دور کے لحاظ سے نیا نظریہ پیش کر کے پورے جزیرۃ العرب میں آپ نے اتھل پتھل مچا دی، ہلچل مچ گئی۔ لوگوں کے ذہنوں پر وہ بم بن کے گرا کہ ایک عقیدہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، نسلوں سے چلا آ رہا ہے، ایک دم اس کے بالکل متضاد اور الٹ عقیدہ پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے سب سے پہلی مخالفت آپ کے گھر سے ہوئی۔ آپ کے چچا نے، ابو لہب نے، جو آپ کا سگا چچا ہے، جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی بھی منائی، خوش بھی ہوا، اپنے بھتیجے کی حیثیت سے
اس نے آپ کا استقبال اس انداز سے کیا دنیا میں آنے پر کہ اپنی لونڈی اور کنیز کو آزاد کر دیا، لیکن جب آپ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ کا روپ تھا، تو وہی خوشی منانے والا، لونڈی آزاد کرنے والا، مسرت محسوس کرنے والا، آج آپ کے اس اعلان کو سن کر غیظ و غضب کی آگ میں جل بھننے لگا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب گھر کا فرد، جب گھر کے اندر کا انسان آپ کو جھٹلا دے، کیا کیفیت ہوگی؟ پرایوں کا نمبر تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو اپنے گھر سے قوت چاہیے، تائید چاہیے، مضبوطی چاہیے، حمایت چاہیے، تب آ کے انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر بھی دھڑلے سے لوگوں کو اپنی دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن جب پیچھے گھر ہی سے آپ کی حوصلہ شکنی کر دی جائے تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے میں اگر کوئی اجنبی شخص، گھر سے باہر کا شخص آپ کا دست و بازو بن جائے، کیا زندگی بھر آپ اس کا احسان بھول سکتے؟ نہیں بھول سکتے۔ اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پر جب لا الہ الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ پیش کیا اور ابو لہب نے اس کو رد کیا، تو سارے عربوں نے رد کرنا تھا، ساری قوموں نے رد کرنا تھا؟ نہ ابو لہب نے قبول کیا، نہ ابو طالب نے قبول کیا، نہ کسی خاندان کے اور فرد نے قبول کیا۔ بس اتنا ضرور ہوا کہ ابو طالب نے مخالفت نہیں کی اور باقی مخالفت پر اتر آئے، قبول نہیں کیا۔ اگر گھر کے لوگ قبول کر لیتے تو پہلے دن سے آپ کو قوت حاصل ہوتی، لیکن آپ کو قوت تو مل جاتی، لیکن پھر لوگ کہتے کہ اصل میں گھر والوں کی طاقت کے بل پر یہ پیغمبر اٹھا ہے، ان کی شہ سے، اس لیے اللہ نے گھر والوں سے مخالفت کروائی اور سب سے پہلے آپ کی تائید کن سے کروائی؟ اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ پر وحی آتی ہے، غار حرا میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے تصدیق آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کرتی ہے، ایمان لاتی ہے۔ ایمان لانے والوں میں جنہوں نے پہل کی ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، ام المومنین، اس لیے کہ وہ آپ کی خلوت کی زندگی کی گواہ تھی، تنہائی کی زندگی کی گواہ تھی۔ اگر بیوی ہی مخالف ہو جائے تو جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی کسی نے نہیں سنی نہیں مانی، نبی علیہ السلام کی کون سنتے؟ بھئی بیوی نہیں مانتی، ہم کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کسی نے نہیں سنی سوائے 40 یا 80 لوگوں کے، اس لیے کہ گھر سے بیوی مخالف ہے، بیٹا مخالف ہے، بیوی نے حمایت کی۔ لیکن دنیا کے لیے بیوی کی حمایت حجت نہیں، دنیا بڑی ظالم ہے، اتنی آسانی سے بات نہیں مانتی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں
آپ کے بھتیجے حضرت علی ہیں، لیکن بلا شبہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، مگر ان کا ایمان بھی لوگوں کی نظروں میں وقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ 10 سال کا چھوٹا بچہ، تو بچوں کی بات پر کون کان دھرتا ہے؟ نہ بچوں کی گواہی آج بھی قبول نہیں کی جاتی دنیا کے کسی کورٹ میں، تو بچے کی گواہی تو قبول ہی نہیں، اور بچہ بھی ایسا جو آپ کی پرورش میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، جس پر آپ کے احسانات ہو، تو دنیا کہے گی کہ اس کے لیے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں، یہ تو ویسے بھی آپ کے زیر تربیت ہے، آپ کا احسان مند ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، اس کے لیے دوسرا راستہ ہی نہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے جبر سے منوایا ہو، یا احسانات کے دباؤ سے اس نے مانا ہو، یا بچپن کی ناسمجھی سے اس نے تسلیم کیا ہو۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید ہے، مگر ان کا ایمان بھی دنیا کے لیے دلیل اور حجت نہیں، اس لیے کہ حضرت زید غلام ہے آپ کے، اور غلام تو وہی کہتا ہے جو آقا کہے۔ آقا کہے دن ہے تو وہ کہے گا دن ہے جی، آقا کہے گا رات ہے تو وہ کہے گا رات ہے۔ آقا سے ہٹ کر اس کی اپنی کوئی رائے، کوئی مرضی، کوئی پسند نہیں ہوتی۔ بلا شبہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت زید کی کہ سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن ان کے لیے دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کہتی کہ جناب ان کا ایمان ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اب غلام بھی ایمان نہ لائے، آدمی کی بات نہ مانے تو اور کون مانے گا؟ تو بیوی ایمان لائی، لیکن بیوی بھی انسان کے ماتحت ہے، اس کا ایمان بھی حجت نہیں دنیا کے لیے۔ منفی پہلو پر تو لوگ دلیل کے طور پر لیتے ہیں کہ بیوی نے بات نہیں مانی تو ہم کیوں مانیں، لیکن اگر بیوی بات مان لے اس کو دلیل نہیں سمجھتے، کہتے جب بیوی ہے وہ اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا سرتاج ہے، بیوی کے پاس دوسرا راستہ نہیں، اس کے گھر میں رہتی ہے، کیسے انکار کر سکتی ہے؟ لے پالک ہیں حضرت علی، وہ بھی کہیں نہیں جا سکتے، متبنہ ہے حضرت زید، ان کے لیے بھی چارہ نہیں۔ دنیا ان کے ایمان کو اپنے لیے نہ گواہی سمجھتی ہے نہ دلیل سمجھتی ہے۔ دنیا کے پاس حجت ہے کہ کوئی آزاد انسان مانے تو ہم مانیں۔ اب دنیا میں کروڑوں انسان تھے، دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کروڑوں انسانوں میں، اربوں انسانوں میں اللہ کی نظر انتخاب حجت بننے کے لیے، پہلے گواہ بننے کے لیے، رسول اللہ کا سب سے پہلا دست و بازو بننے کے لیے کس ہستی پر اللہ کی نظر پڑتی ہے؟ اللہ کے انتخاب کی نظر کس شخص پر پڑتی ہے؟ کون خوش قسمت ہے وہ انسان جس پر پیغمبر کا کوئی احسان نہیں، وہ پیغمبر کے زیر تربیت نہیں، وہ اپنا کماتا ہے، اپنے گھر رہتا ہے، آزاد انسان ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، باکردار بھی ہے۔ اللہ نے اب دیکھنا ہے کہ انتخاب کی نظر کروڑوں انسانوں میں کس پر پڑتی ہے، تو اللہ کی نظر پڑی، اللہ کی نظر پڑی کسی بادشاہ پر نہیں۔ کسی بادشاہ کو لا کر نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا امتی بنا دیتا، کسی خان نواب پر نہیں، کسی افسر پر نہیں۔ اللہ کا انتخاب، اللہ کی نظر انتخاب اگر پڑی ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے نام پر۔
حضرت ابو بکر کو اللہ نے منتخب کیا پیغمبر کا سب سے پہلا گواہ بننے کے لیے۔ ابو بکر ایمان لائے، اب دنیا کا منہ بند ہو گیا کہ اب تک تو ایمان لانے والے یا بیوی تھی یا بچہ تھا یا غلام تھا، ان کی بات کی وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ کوئی عقل مند بالغ آزاد انسان ایمان لائے تو ہم مانیں۔ ابو بکر آگے بڑھے ہیں اور سب سے پہلے دنیا میں عقل مند انسانوں میں، بالغ انسانوں میں، آزاد انسانوں میں، مردوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دنیا کے لیے حجت بن گئے کہ دنیا والوں اس پیغمبر کی نبوت کو ابو بکر آنکھیں بند کر کے مانتا ہے، لہذا تم بھی رفتہ رفتہ آتے جاؤ اور اس پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوتے جاؤ۔ ابو بکر کو دیکھ کر عمر بھی آیا، ابو بکر کو دیکھ کر عثمان بھی آیا، ابو بکر کو دیکھ کر طلحہ بھی آئے، ابو بکر کو دیکھ کر زبیر بھی آئے، ابو بکر کو دیکھ کر 1,24,000 صحابہ نے ایمان قبول کیا، ابو بکر کو دیکھ کر تابعین ایمان لائے، ابو بکر کو دیکھ کر تبع تابعین ایمان لائے، آج تک اور قیامت کے آنے کے آخری لمحے تک جتنے بھی مومن اس زمین پر ایمان لائیں گے، سب کے ایمانوں میں، سب کی نمازوں میں، سب کی عبادات میں ابو بکر کا برابر کا حصہ ہے، برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اعلان کر چکے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جو اسلام میں سب سے پہلے کوئی بہترین راستہ اور طریقہ اختیار کرے گا تو اسے اپنے اس راستہ اختیار کرنے کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے تو ان سب کا ثواب اس پہلے شخص کو ملتا رہے گا۔ آج میرے ایمان میں بھی ابو بکر کا حصہ ہے اور آپ کے ایمان میں بھی ابو بکر کا حصہ ہے۔ آج میری نمازوں میں بھی ابو بکر کا حصہ ہے، آپ کی نمازوں میں بھی ابو بکر کا حصہ ہے۔ ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں صدیق اکبر حصہ دار نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے اصول بیان کر دیا ہے، جیسے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اور جتنے ہوئے ہیں ان سب کے گناہ میں آدم کا پہلا بیٹا قابیل برابر کا حصے دار ہے۔ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ناحق قتل قابیل نے کیا ہے، تو قیامت کے آخری مقتول تک جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے ان قاتلوں کے جرم میں قابیل برابر کا شریک ہے، ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں آزاد منش انسانوں میں، بالغ انسانوں میں، آزاد مردوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، تو قیامت تک ہر مؤمن کے ہر عمل ہر نیکی میں ابو بکر کا برابر کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سب کا احسان اتار دیا، سب کا احسان، دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچا، ایک ابو بکر ہے جس کا احسان میں نہیں اتار سکا، ایک ابو بکر ہے کہ پہلے حجت بنے ہیں اس دنیا کے لیے، پہلی دلیل بنے ہیں، پہلا نمونہ بنے ہیں، پہلے گواہ بنے ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ اور اللہ کا انتخاب بنے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کا ایمان لوگوں کے منہ بند کر گیا، جن کا اسلام دنیا کے اعتراضات کے آگے بند بن گیا، جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست و بازو بننا اسلام کی قوت کا سبب بنا ہے۔ ابو بکر نہ ہوتے تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
اس کام میں ابو بکر جیسا کوئی مددگار آپ کو نہ ملتا۔ اسی لیے تو حضرت وکیع فرماتے ہیں لولا ابو بکر، وکیع بہت بڑے محدث ہیں، وکیع ابن الجراح بخاری کے راویوں میں سے ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے، عظیم محدث ہیں۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں لولا ابو بکر لذهب الاسلام، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ آج اسلام زندہ ہے تو ابو بکر کی وجہ سے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس امت کو سنبھالنے کے لیے اگر ابو بکر جیسی شخصیت نہ ہوتی جو کہ نبی کا مظہر ہے، نبی کا آئینہ تھے، نبی کا مکمل پرتو تھے، تو آج یہ دین زندہ نہ ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیں زمانے جاہلیت میں ان کا کردار کیا رہا ہے، بالکل اس طرح جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے آئینہ ہو، آئینہ ہو۔ حضرت خدیجہ نے پہلی وحی آنے کے بعد اللہ کے نبی کو جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی تھی، بخاری نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، آپ کے جو اوصاف، آپ کا جو کردار، آپ کی جو خوبیاں ہماری ماں حضرت خدیجہ نے گنوائی تھی کہ کلا، اے میرے شوہر نامدار، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ فرمایا کہ آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، مہمان نواز آپ ہیں، حق کے مددگار آپ ہیں، اور اسی طرح غریبوں اور مظلوموں اور بے سہاراؤں کے لیے سہارا بننے والے آپ ہیں۔ یہ آپ کی وہ خوبیاں ہیں، صلہ رحمی پالنے والے آپ ہیں۔ آج زمانے جاہلیت میں کسی کے اندر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی، آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبیاں جن الفاظ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے گنوائی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ابن الدغینہ نے، جو کہ ایک مشرک تھا، ایک کافر تھا، اپنا نہیں تھا، دوسرے نظریے کا شخص تھا، شرکی عقیدہ رکھتا تھا، لیکن جب ابو بکر مکہ والوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو ابن الدغینہ نے آپ کو راستے میں روک کر کہا ابو بکر، آپ جیسے شخص کو کوئی مکہ سے کیوں نکالے گا؟ آپ تو وہ شخص ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ قربان جاؤں ابو بکر پر ابن الدغینہ نے جو جو اوصاف گنوائے ہیں وہ وہی اوصاف ہے، وہی خوبیاں ہیں جو محمد رسول اللہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو حق کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مشکلات میں ان کا دست و بازو بننے والے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ صفات معدوم تھی معاشرے سے، اگر تھی تو یا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ میں تھی اور یا ابو بکر بن ابی قحافہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو زندہ رکھیں اور ان سے محبت اپنے ایمان کا جز بنائیں، انہیں اپنا محسن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔